قرآن مجید میں مبارک درخت سے مراد زیتون کا درخت ہے۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد یہ سب سے پہلا درخت ہے جو زمین پر اگا، اور سب سے پہلے جہاں اگا وہ کوہ طور ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہوئے۔ زیتون کے درخت کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ بعض عالموں نے فرمایا ہے کہ 3000 برس تک یہ درخت باقی رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زیتون میں بہت سے فوائد اور منافعتیں ہیں۔ اس کے تیل سے چراغ جلایا جاتا ہے اور یہ بطور سالن بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی سر اور بدن پر مالش بھی کرتے ہیں، اور یہ چمڑے کی دباغت میں بھی کام آتا ہے، اور اس سے آگ بھی جلاتے ہیں، اور اس کا کوئی جزو بھی بیکار نہیں، یہاں تک کہ اس کی راکھ سے ریشم دھو کر صاف کیا جاتا ہے، اور یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے مکانوں اور مقدس زمینوں میں اگتا ہے، اور اس کے لیے 70 انبیاء کرام نے برکت کی دعا مانگی ہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس دعاؤں سے یہ درخت بھی سرفراز ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک درخت کے بارے میں قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، زیتون ایک بڑی برکتوں والا درخت ہے۔ یوں تو ہر جگہ یہ درخت بغیر کسی محنت اور پرورش کے ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر ملک شام اور عام طور پر ملک عرب میں بکثرت پایا جاتا ہے، اور ان مقامات پر اس کا تیل بھی لوگ کثرت سے استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں گوشت اور مچھلی بھی اسی تیل میں تل کر لوگ کھاتے ہیں۔ اس کے تیل کو عربی میں زیت کہتے ہیں، اور یہ تیل بیچنے والا زیات کہلاتا ہے۔ اگر مل سکے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ تبرکاً اس کا استعمال کریں، کیونکہ قرآن میں اس کو مبارک درخت فرمایا گیا ہے، اور 70 انبیاء کرام نے اس میں برکت کے لیے دعائیں فرمائی ہیں، لہٰذا اس کے بابرکت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جب بابرکت چیز ہے تو اس میں یقیناً فوائد و منافع بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ ناظرین کرام، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔